وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، 27 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، 2.2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پر اتفاق۔ وزیر اعظم اور سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ سعودی وزیر نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات مفید رہی۔ پاکستان اور سعودی عرب اقتصادی شراکت داری کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد زراعت اور دیگر شعبوں میں پاکستان کو ترجیح دیتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، سمجھوتوں کی سیاہی ابھی خشک نہیں ہوئی اور اس پر کام شروع ہو گیا۔ یقین ہے دونوں ممالک ان سمجھوتوں کو ٹائم لائن میں مکمل کریں گے۔ وزیر اعظم آج اور کل قطر کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنان ذوالقرنین کے رویے پر برہمی کا اظہار۔ اعظم صوتی کے بار بار جسمانی ریمانڈ کے خلاف کیس میں ریمارکس دیے۔ سافر ٹرائل میں اس کی کارستانیاں ہم نے دیکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح کی ناانصافی نہیں ہوئی جو اس نے کی۔ یہ شخص دھڑلے سے یہ کام کر رہا ہے کیونکہ وزارت قانون سپورٹ کر رہی ہے۔ اس شخص کو اس لیے بٹھایا ہے تاکہ ان کی سیاسی کارروائیاں کر سکے۔ ہم نے ممبر انسپیکشن ٹیم کو لکھا تھا اس کو فوراً واپس بھیجا جائے، یہ اب تک یہی ہے اور پھر ایسے ہی کام کر رہے ہیں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب، آپ وزیر قانون سے بات کریں۔ عدالت نے جج ابو الحسنات سے وکیل علی بخاری کے دیے گئے بیان حلفی پر جواب طلب کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لندن میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کی مذمت۔ نادرا کو حملہ آوروں کی شناخت کے لیے فوری اقدامات کا حکم۔ کہا، سابق چیف جسٹس اور پاکستانی ہائی کمشنر کی گاڑی پر کیے گئے حملے پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ پاکستان میں مقدمہ درج کر کے حملہ آوروں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ملزمان کے شناختی کارڈ، بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔ حملہ کرنے والوں کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے کارروائی ہوگی۔ امریکی پالیسی اور ان کے اشاروں کو سمجھتے ہیں، صوبوں میں نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایک صوبہ دوسرے صوبے پر یلغار کی بات کر رہا ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، ہمارے لوگ گاؤں دیہات میں غیر محفوظ ہیں۔ مسلح گروہ نے ہمارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے، سب کچھ ان کے قبضے میں ہے۔ اب تو ڈپٹی کمشنرز کو بھی کہہ دیا گیا ہے گھروں میں رہو۔ اسموگ کا روگ، وزیر اعلیٰ پنجاب بھارت کے ساتھ اسموگ ڈپلومیسی کی خواہش مند۔ کہا، اسموگ سیاسی نہیں انسانی مسئلہ ہے۔ سوچ رہی ہوں بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں۔ ہواؤں کو نہیں معلوم دونوں ملکوں کے درمیان بارڈر ہے۔ جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کرتے اسموگ سے لڑنا ناممکن ہے۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے لاہور کے مخصوص علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں نواز شریف کینسر ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہا، کینسر ہسپتال کا پہلا فیز 1 سال میں مکمل ہوگا۔ ہسپتال میں تمام جدید مشینری دستیاب ہوگی۔ معلومات تک رسائی کے قانون کو سختی سے نافذ کیا جائے، یہ حق کرپشن کے خلاف ایک خلا ہے۔ معلومات تک رسائی کے کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا اضافی نوٹ لکھا، شہریوں کو معلومات کی فراہمی کے لیے درخواست کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ کے پاس تلوار یا خزانے کا کنٹرول نہیں، بلکہ اس کی قوت صرف عوام کا اعتماد ہے۔ عوامی اعتماد ختم ہوا تو عدلیہ کی آزادی کمزور پڑ جائے گی۔ تحریک انصاف کی سینئر قیادت پارٹی امور میں علیمہ خان کی مداخلت سے پریشان۔ سینئر رہنماؤں نے معاملہ بانی PTI کے سامنے اٹھا دیا۔ PTI رہنماؤں کا موقف ہے، علیمہ خان پارٹی رہنماؤں سے متعلق حقائق جانے بغیر تنقید کرتی ہیں۔ جیل ملاقاتوں میں بانی PTI کو بھی مس گائیڈ کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا سے پارٹی رہنما نے علیمہ خان کے بعض رابطوں کی بھی شکایت کی۔ بانی PTI نے رہنماؤں سے بہن کے بیانات کو نظر انداز کرنے کا کہہ دیا۔ علیمہ خان کا موقف ہے، وہ بھائی کی رہائی چاہتی ہیں، سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ 27ویں ترمیم ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں 26ویں ترمیم کے بعد بشرا بی بی اور بانی PTI کی بہنوں کی ضمانت ہوئی۔ اگر اس کا ٹریل دیکھا جائے تو ساری دال ہی کالی ہوگی۔ PTI کو ان آرڈر رکھنے کے لیے مانیٹر کی ضرورت تھی، شاید وہ مانیٹر پشاور آ گئیں۔
بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو جیل میں دیا گیا کھانا ٹھیک نہیں تھا، جس کے باعث انہیں قید ہوئی۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا امن و امان کی صورتحال اور مہنگائی لمحہ فکریہ ہے، بیساکھیوں پر کھڑی حکومت کی ملک کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا آذربائیجان کا دورہ، صدر، وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور عسکری حکام سے ملاقات، پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا کہنا تھا پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ بغیر رجسٹریشن کوئی گاڑی اب باہر نہیں نکلے گی، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کوئی بھی گاڑی شو روم اور پورٹ سے رجسٹر کرائے بغیر نہیں نکل سکے گی۔ محکمہ ایکسائز میں متعدد اصلاحات لے کر آئے ہیں، کوشش کی ہے کہ پورے نظام کو آن لائن کر دیں، شہری گھر بیٹھے بیٹھے 5 منٹ میں نمبر پلیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ مودی سرکار کی سرحد پار دہشت گردی کا ایک اور ثبوت، کینیڈا کا کہنا ہے بھارتی وزیر داخلہ سکھوں کو نشانہ بنانے میں ملوث ہیں۔ امت شاہ نے ہی کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا۔ کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے قومی سلامتی کمیٹی میں امت شاہ کے گھناؤنے کردار کی تصدیق کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ میں بتایا تھا امت شاہ علیحدگی پسند سکھوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں شامل تھے۔ موریسن نے کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو امت شاہ کے کردار کی تصدیق کی تھی۔ اسد عمر نے صدر آصف زرداری سے ملاقات اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہتے ہیں سیاست کرنی ہوتی تو تحریک انصاف میں رہ کر کرتے، غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ اسد عمر کا پی ٹی آئی رہنماؤں پر گولہ باری کرنے والے فواد چودھری کو ہلکا ہاتھ رکھنے کا مشورہ۔ 9 مئی کے کیسز میں اے ٹی سی نے اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 19 نومبر تک توسیع کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کار سرکار میں مداخلت کیس میں ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے خاوند ہادی علی چٹھا کا ریمانڈ معطل کر دیا۔ پولیس کو نوٹس، کل تک جواب طلب۔ اے ٹی سی نے گزشتہ روز دونوں کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر ڈاکٹر شاہ نواز کی ماورائے عدالت قتل کا ایک اور مقدمہ درج۔ ایف آئی اے کی جانب سے درج مقدمے میں سابق ڈی آئی جی جاوید سونارو جسکانی، سابق ایس ایس پی زیست چودھری، آصف رضا بلوچ، سابق انچارج سی آئی اے عنایت زرداری، سابق ایس ایچ او نیاز کھوسو نامزد ہیں۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور شخص کی جان لے لی۔ شیر شاہ فلائی اوور پر کنٹینر موٹر سائیکل سوار پر گر گیا۔ ریسکیو حکام نے بتایا حادثے کے بعد ڈرائیور ٹریلر سمیت فرار ہو گیا۔ اسلام آباد پولیس کا ایکشن، ایس او پیز کی خلاف ورزی پر متعدد بینک بند کرا دیے۔ ایس او پیز کے مطابق 50 سال سے زائد عمر کے گارڈ رکھنے پر پابندی عائد ہے۔ ہر بینک کو 3 گارڈز رکھنے کا پابند کیا گیا ہے۔ سیکٹر G9 میں کیش وین لوٹنے کے دوران شہری کے قتل کا مقدمہ درج۔ G14-4 میں بھی بینک ڈکیتی کا پرچہ کٹ گیا۔ ڈاکو نے بینک گارڈ کو گولی ماری، اسلحہ چھینا اور 18 لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ بارش، برف باری، ٹھنڈی ہوا اور بادلوں کے ڈیرے، موسم سرما نے دستک دے دی۔ کاغان اور ناران میں وقفے وقفے سے برف باری، سوات اور کالام میں برف باری سے سفیدی چھا گئی۔ اسلام آباد میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش، مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے ٹھنڈک بڑھ گئی۔ ہری پور میں بارش اور ژالہ باری، محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر بھی بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 77 افراد شہید ہو گئے۔ بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے لبنان میں اسرائیلی بمباری میں روزانہ 2 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر جوابی راکٹ داغ دیے۔ 1 ماہ کے دوران زمینی لڑائی میں 33 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ پاکستان سے امدادی سامان کی 18ویں کھیپ بیروت پہنچ گئی۔ 95 ٹن امدادی سامان گزشتہ روز روانہ کیا گیا تھا۔
فلسطین کی حمایت پر معروف اینکر مہدی حسن کو نسلی تعصب کا سامنا. CNN کے پروگرام میں تجزیہ کار رائن جیمز گرڈوسکی نے مہدی حسن پر نفرت انگیز جملے کسے. کہا کہ آپ حماس کے حمایتی ہیں, کہیں آپ کا بھی پر نہ پھٹ جائے. مہدی حسن نے کہا آپ لائیو پروگرام میں مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں. رائن جیمز کے جملوں پر CNN نے مہدی حسن سے معافی مانگ لی. امریکی کونسل جنرل کرسٹین ہاکنگز کا ملتان کے گھنٹہ گھر کا دورہ. کہا پاکستان میں USAID کے تعاون سے منصوبے جاری ہیں. گھنٹہ گھر کی بحالی کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں. ثقافتی تحفظ کے 35 منصوبوں کے لیے $8.4 ملین کی فنڈنگ کر چکے ہیں. سعود شکیل اور نعمان علی کی شاندار پرفارمنس کا شاندار ریوارڈ. سعود شکیل 20 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے. انگلینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میں 20 وکٹیں لینے والے نعمان علی ٹاپ 10 بالرز میں شامل. ICC نے نئی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی. ساجد خان کی بھی 12 درجے ترقی. سلمان علی آغا کی 6, رضوان کی 1 درجے تنزلی ہوئی. شاہین آفریدی 15ویں نمبر پر چلے گئے. چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن. چیئرمین PCB محسن نقوی کا اسٹیڈیم کا دورہ. تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا. شائقین کی سہولت کے لیے پارکنگ ایریا اسٹیڈیم کے قریب لانے کی ہدایت کی. کہا دن رات ایک کر کے وقت سے قبل کام مکمل کیا جائے. دنیائے کرکٹ کی ٹاپ ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں. چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ہمارے لیے اعزاز ہے. $2 کروڑ دو ورنہ مار دیں گے. بالی ووڈ اسٹار سلمان خان کو پھر قتل کی دھمکی. ممبئی پولیس نے نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دیں. بھارتی میڈیا کے مطابق 1 ہفتے کے دوران سلمان خان کو دوسری بار قتل کی دھمکی ملی. اور کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری. انور مقصود کی نوجوانوں کو آرٹس کونسل آنے کی دعوت. کہا 2 نومبر کو اختتامی تقریب میں وہ نوجوانوں سے دل کی باتیں کرنے آئیں گے. ثقافتی میلے میں میوزیکل تھیٹر پلے شیم آن یو پیش کیا گیا جسے شائقین نے خوب سراہا.